السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سبھی؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جہنم کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، جہنم بہت ہی بری قیام گاہ رکنے کی جگہ ہے، جسے اللہ نے کافر، مشرک، فاسق و فاجر کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، جس میں جہنم کے اہلکاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، جہنم دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہی ہو جائیں گے۔ اور پھر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت کی آرزو کرے گا، لیکن اسے موت نہ آئے گی۔ یعنی جب انسان کو جہنم میں گرایا جائے گا، جب اس کو جہنم میں پٹکا جائے گا، تو وہ امید کرے گا، وہ اللہ سے دعا کرے گا، وہ یہ آرزو کرے گا کہ مجھے موت آ جائے، لیکن اسے موت نہیں آئے گی۔ پھر سورہ اعلیٰ میں سورہ نمبر 87 اور آیت نمبر 13 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جہنم کی آگ نہ زندہ چھوڑے گی نہ مرنے دے گی۔ یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ انسان کو نہ تو زندہ چھوڑے گی اور نہ مرنے دے گی۔ سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 اور آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور پھر سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 16 سے 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون، پیپ اور کھولتا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ پھر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر 41، جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ سب میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں بتائی ہے، جس کے اندر اللہ بار بار جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے، جہنم کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جہنم کیسی خوفناک، دردناک جگہ ہے، کیسے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جہنم کیا ہے، حدیثوں میں جہنم کا کیا ذکر آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صحیح مسلم کی حدیثیں دیکھتے ہیں کہ جہنم کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی جہنم میں کوئی پتھر گرایا جائے تو اسے 70 سال لگیں گے جہنم کے تہہ تک، جہنم کے اینڈ تک پہنچنے میں۔ یعنی اتنی لمبی گہرائی ہے جہنم کی۔ اگر کوئی پتھر جہنم میں گرایا جائے تو اسے 70 سال لگیں گے جہنم کی تہہ تک پہنچنے میں۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا۔ یعنی پتہ ہے جہنم کا سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا وہ 2 جوتے پہننے کا، آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا، جس سے جہنمی کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنمی کی ایک دہاڑ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ یعنی جہنمی جب دہاڑے گا، جب چلائے گا، تو اس کی ایک دہاڑ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ دنیا میں جو تکبر کرتے ہیں نا، جو دنیا میں اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، تکبر اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، انہیں چیٹیوں کے برابر جسم دیا جائے گا۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں ناؤ چلائی جا سکے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی جہنمیوں کو جہنمی جب روئیں گے نا تو ان کے آنسو اس قدر بہیں گے کہ اس میں ناؤ چلائی جا سکے۔ یہ ہے وہ ہولناک جگہ جس کو بار بار قرآن اور حدیث نبوی میں جہنم کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جہنم کے وجود کا ثبوت بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو آسمہ عمرو بن مالک کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اور جہنمی ہے تو جہنم۔ یعنی جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اسے صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اسے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جہنم کے وجود کا ثبوت ہے، لہٰذا لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی دین سے بےغیرتی اور غفلت ان کے جہنمی ہونے کا سبب نہ بن جائے۔ کہنے کا مطلب یہ
کہ انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو تم کھو رکھے ہو نا، جو تم دنیا کے کہنے پہ چل رہے ہو نا، جو تم غفلت کی زندگی جی رہے ہو، یہ تمہارے جہنمی ہونے کا سبب نہ بن جائے، کہیں اس دنیا کی وجہ سے تم اپنی آخرت نہ بگاڑ لو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں بے شمار آیتیں جہنم کے وجود کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ تو ان حدیثوں سے، ان قرآن کی آیتوں سے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچ و فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ کل ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑے۔ ہمیں صحیح راستہ چننا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اس کی اگلی جو ویڈیو آئے گی وہ نیکسٹ پارٹ ہوگا، جس کے اندر ہم پڑھیں گے جہنم کے درجات۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو سبسکرائب کرو، نیکسٹ ویڈیو آئے گی جہنم کے درجات۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔